بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیزو، کیا واقعی درود شریف انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام پڑھتے پڑھتے ایسی کیفیت میں پہنچ جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے؟ دوستو، پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسا حیران کن اور روح کو ہلا دینے والا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جسے سن کر شاید آپ بھی آج سے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ یہ واقعہ کسی عام شخص کا نہیں، کسی عام ایسے انسان کا نہیں ہے کہ جو نماز بھی مکمل پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اسلام کے بارے میں اسے پتہ ہے اتنا یا نہیں پتہ، بلکہ یہ ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ شیخ سلیمان القیوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ والوں کے واقعات جو ہوتے ہیں یہ صرف حکایات نہیں ہوتی، یہ صرف واقعات نہیں ہوتے، یہ صرف کہانیاں نہیں ہوتی کہ اس کو سن کر چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ دلوں کو زندہ کرنے والے پیغامات ہوتے ہیں۔ کیونکہ حضرات گرامی، یہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے اولیاء کرام، ایسے مشاہدات، ایسے واقعات، ایسی کرامات، ایسے کمالات جو کتابوں کے اندر آپ کو ملتے ہیں، تو وہ اس لیے آپ کو بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے دلوں کے اندر تبدیلی آئے اور آپ لوگ بھی دین کی طرف راغب ہو جائیں اور آپ لوگ بھی ان اعمال کو جاری رکھ سکیں اور ان کی فیوز و برکات حاصل کر سکیں۔ تو یہ جو کامل ہستیاں ہوتی ہیں، یہ اپنے مریدین کو بتاتے ہیں تاکہ ان مریدوں کے دلوں کو تبدیل کیا جا سکے، اور ان مریدوں کو اولیاء کرام، یہ کامل ہستیاں، ان کی اصلاح کرنے کے لیے ایسے واقعات کتابوں کے اندر بعض اوقات لکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور سننا ہے، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا جو شاید آپ کی پوری زندگی تبدیل کر دے۔ معزز سامعین کرام، شیخ عبدالرب سلیمان القیوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں تنہائی میں بیٹھا تھا، دل میں عجیب سکون تھا، لبوں پر درود پاک جاری تھا، اور میں پوری محبت اور حضوری کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ یعنی کہ میرا دل بھی، میری روح بھی، میری سوچ اور خیالات بھی، میرا دل اور دماغ، میرے حواس خمس سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ ذرا تصور کریں، خاموش رات ہو، تنہائی کی رات ہو، دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ ہو، شوق ہو، جنون ہو، عشق ہو، اور آگ اندر سے جل رہی ہو، اور زبان پر درود و سلام ہو۔ جب بندہ سچی محبت سے، سچے عشق سے درود و سلام پڑھتا ہے، اس حضوری قلب کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اس کی روح پر نور برسنے لگتا ہے، اس کی روح کے اوپر نور برستا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، اچانک میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ اللہ اکبر! وہ لمحہ کیسا ہوگا، وہ ٹائم کیسا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوگی جس لمحے، جس گھڑی ایک امتی کی نگاہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑ جاتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تقریباً 1 گھنٹہ تشریف فرما رہے، یعنی کافی دیر بیٹھے رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے گفتگو فرمائی۔ سبحان اللہ! میں سوال کرتا رہا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرما رہے تھے۔ دوستو، یہ درود شریف کی وہ برکت ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، مجھے ایک شدید بیماری تھی، ایسی بیماری کہ بڑے بڑے طبیب عاجز آ چکے تھے، دوائیں اثر نہیں کر رہی تھیں۔ کتنے لوگ آج بیمار ہیں، کوئی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کسی گھر کی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی ڈپریشن کا مریض ہے، کوئی بے سکونی کا مریض ہے،
تو ظاہری علاج تو ہوتے ہیں، لیکن بعض زخم ہوتے ہیں، ایسی بیماری ہوتی ہے جن کا علاج صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے ملتا ہے۔ آپ نے سنا ہے نا، حضرت شیخ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک وہ واحد ہستی ہیں کہ جن نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بردہ شریف یعنی وہ چادر مبارک عطا کر دی خواب کے اندر، اور پھر آپ فالج کے مریض تھے، آخری ایام آپ کے چل رہے تھے، انتہائی شدید بیماری کے دن تھے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اس سے پہلے آپ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر طبیب کو دکھا دیا تھا، چیک کروا دیا تھا، ہر علاج کر چکے تھے، لیکن صحت نہیں ہوئی۔ تو جب خواب میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے چادر مبارک بھی عنایت فرمائی، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست اقدس اس فالج شدہ جسم کے اوپر جب ہاتھ پھیرا تو حضرات گرامی صبح کو جب اٹھے تو دیکھا کہ وہی بردہ مبارک، وہی چادر مبارک بھی پڑی ہے، اور اس کے ساتھ ہی امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے سالوں سے امام بصیری بیمار ہیں، گھر کے اندر ہیں، علاج کر کر کے تھک گئے ہیں، ان کو شفا نہیں مل رہی تھی، اور یہ آج اچانک ایک رات میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو جب انہوں نے محبت سے، عشق سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارا، تڑپ اندر پیدا ہوئی کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر شعر و اشعار لکھوں۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں نے اشعار کہہ دیے ہیں، ایک وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اب اشعار لکھ دوں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو جب وہ اشعار مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ جب پڑھے تو یہ پوری دنیا میں مقبول و مشہور ہو گئے۔ جن امام بصیری کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، آج اس قصیدے کی برکت سے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس قصیدے کی برکت سے آج ہر بندہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جانتا ہے۔ قبلہ عالم قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب قدس سر العزیز، آپ کو جب زیارت ہوئی تو آپ نے وہ نعت پڑھی، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ تو یہ نعت بھی اتنی مقبول ہوئی کہ اس کو کتنے انداز میں قوالوں نے، کتنی انداز میں نعت خانوں نے پڑھا، اور جتنے بھی انداز میں، جس لہجے میں، جس انداز میں انہوں نے پڑھا، انتہائی مقبول اور مشہور ہوا، اور رہتی دنیا تک حضرت قبلہ عالم قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا نام زندہ رہے گا، اور یہ نعت بھی پڑھی جاتی رہے گی۔ تو حضرت گرامی، یہ وہ نعتیں ہیں، یہ وہ قصیدے ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو قبول کیا، یا ان کی زیارت میں، ان کے عشق میں جب انہوں نے لکھا تو وہ مقبول و معروف ہو گیا۔ جیسے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو جب ساری رات سوچتے رہے کہ میں آخر اس کے آگے میں کیا لکھوں، مجھے شعر آخری یاد نہیں آ رہا، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کہ آگے لکھو نا سعدی صلو علیہ وآلہ۔ تو وہ شعر آج وہ بلغ العلا بکمالہ کتنا مشہور ہوا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آج اسی شعر سے لوگ جانتے بھی ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ مقبول و معروف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے سند یافتہ یہ اشعار ہوتے ہیں، یہ نعتیں ہوتی ہیں، یہ قصیدے ہوتے ہیں، تب جا کر دنیا میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹر بھی عاجز آ چکے ہیں، طبیب عاجز آ چکے ہیں۔ سوچیں، جب ایک عاشق اپنا درد اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درد ٹھیک نہیں ہو رہا، ڈاکٹر عاجز آ چکے ہیں، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جوش میں آتی ہوگی۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دست مبارک بڑھایا اور اپنی مبارک انگلی اس جگہ رکھ دی جہاں تکلیف تھی۔ تو میرے دوستو، پھر بتاؤ آگے کیا ہوگا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ رحمت نے درد کو چھوا، نور نے بیماری کو چھوا، اور شفا نازل ہو گئی۔ حضرت گرامی، شیخ فرماتے ہیں فوراً بیماری ختم ہو گئی،
بعد میں لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ بیماری کا کوئی نام و نشان باقی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ درود شریف صرف عبادت نہیں ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا، دل بے چین رہتا ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، عبادت میں لذت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، 100 مسئلے مسائل ہیں۔ تو ذرا اپنا تعلق تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اور درود شریف سے مضبوط کر کے تو دیکھیں۔ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، محبت سے پڑھیں، عشق سے پڑھیں، اور یہی سمجھیں کہ میرا آخری حل، آخری وسیلہ، آخری حاجت آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اور میرے مسئلے اور میری تمام پریشانیاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو محبت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاضر اور ناظر سمجھ کر پڑھیں۔ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، واللہ وہ زندہ ہیں۔ پھر دیکھیں دل کیسے بدلتا ہے، روح کیسے نرم ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو کیسے آتے ہیں، اور زندگی میں برکت کیسے اترتی ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ حضرات گرامی، آج کی اس ویڈیو کو اگر آپ نے سنا ہے، توجہ سے سنا ہے، سمجھا ہے، تو پھر اس پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھیں، 313 مرتبہ کثرت میں شامل ہے، تو 313 کم از کم پڑھیں۔ اس سے زیادہ جتنا مرضی، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو جتنا درود پڑھتے جائیں گے آپ کے ارد گرد اتنا نور بڑھتا جائے گا۔ آپ کو دنیا کچھ نہ دے، کوئی چیز نہ دے، لیکن درود شریف آپ کو وہ دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور کون جانے کسی رات، کسی سجدے میں، کسی تنہائی میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم آپ پر بھی ہو جائے۔ اگر آپ بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو حضرات گرامی کمنٹ میں درود شریف ضرور لکھا کریں، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور درود پاک کی محبت بڑھ جائے، اور ایسے ہی روحانی، ایمانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی محبت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔